آج ماہ رمضان المبارک کی پہلی جمعرات ہے۔ جو شخص بھی ماہ رمضان المبارک کی پہلی جمعرات کے دن یہ تسبیح صرف 10 بار پڑھ لیتا ہے، اس کو کروڑوں کی بھی ضرورت ہو تو غیب سے انتظام ہو جاتا ہے۔ آج وہ بابرکت دن آ چکا ہے جس کا انتظار ہم پورا سال کرتے ہیں۔ جو شخص بھی آج کے دن کی یہ خاص تسبیح صرف 10 بار پڑھ لے گا، اس کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے غیب سے انتظام ہو جائے گا۔ دوستو، آج کی یہ خاص تسبیح میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ نہایت ہی قیمتی تسبیح ہے، یہ آج کے دن ہی کرنی ہے۔ دیکھیں، آج ماہ رمضان کی پہلی جمعرات ہے۔ اس جمعرات کو نوچندی جمعرات بھی کہا جاتا ہے، اور جمعرات کا وہ بابرکت دن ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو مانگا جائے مل جاتا ہے۔ دیکھیں، جو ساری زندگی آپ کو نہیں مل سکا، اگر آج یہ تسبیح پڑھ کر آج وہ بھی چیز مانگے جو ساری زندگی جس کے انتظار میں تھے کہ کاش ہمیں مل جائے، کاش ہمیں مل جائے، لیکن وہ نہیں ملی، آج اگر یہ تسبیح پڑھ کے وہ چیز مانگے، وہ جو کچھ بھی ہو، نیا گھر ہو، دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، جو کچھ بھی مانگیں گے آج انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور مل جائے گا۔ صبح کو پڑھیں تو شام سے پہلے مل جاتا ہے، شام کو پڑھیں تو صبح سے پہلے مل جاتا ہے۔ دیکھیں، آج ماہ رمضان المبارک کی جمعرات آ چکی ہے، ابھی سے سارے کام چھوڑ کر پہلے یہ تسبیح اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ تسبیح پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، آپ نے اسی طریقے کے مطابق اس تسبیح کو پڑھنا ہے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کی رحمت، انوار و تجلیات اترتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور جس بندے پر اللہ کی نظر رحمت پڑ جائے اس بندے پر اللہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ مطلب وہ بندہ جنتی ہو جاتا ہے جس پر اللہ کی نگاہ رحمت پڑ جاتی ہے۔ آج جو میں آپ کو تسبیح بتانے لگا ہوں، اس تسبیح کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ رحمت آپ پر ضرور پڑ جائے گی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، ہر چیز حقیقت میں اسی کی ہے۔ انسان کی جو ملکیت ہوتی ہے وہ مجازی ہوتی ہے، چند روز ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو، آج آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس کے اس نام سے پکارنا ہے، اور اس کے بعد پھر جو اس کی بارگاہ سے مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کے مقدر میں ہوگا۔ آج میں 2 اسم پاک آپ کو بتاؤں گا، ان کی ترتیب بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک اسم پاک کو آپ نے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے وجود پر پھیر لینا ہے۔ بس آپ نے اپنے ہاتھوں کو وجود پر پھیرا نہیں، آپ کا مقدر بیٹھے بیٹھے بدل جائے گا۔ جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ مانگنا چاہتے ہیں رب کی بارگاہ سے فوری طور پر آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے کہ جو ترتیب، جو طریقہ میں بتاؤں اسی کے مطابق کیجئے گا۔ میں آپ کو ایک ایک لفظ آج اس تسبیح کا سمجھانے لگا ہوں، بچوں کی طرح یہ تسبیح سمجھاؤں گا۔ ویڈیو تھوڑی طویل ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا، لیکن تسبیح پڑھتے ہوئے آپ کا کوئی ٹائم نہیں لگنا، صرف یہ چند سیکنڈ کی تسبیح ہے، اور یہ اتنی قیمتی ہے کہ انسان تو پورا سال انتظار میں ہوتا ہے، کاش مجھے ماہ رمضان کی پہلی جمعرات مل جائے۔ یہ نوچندی جمعرات ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اگر میں اس طرف جاؤں تو وقت بہت لگے گا۔ ویسے بھی یہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے کون واقف نہیں ہے؟ اس مہینے کے بارے میں حضور خود فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے باقی مہینوں پر ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق کے اوپر ہے، بندوں کے اوپر ہے، تو اس قدر یہ بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی آج جمعرات کے دن آسمان سے طلوع صبح تک یہ فرشتے ندا کرتے ہیں، ہے کوئی خیر طلب کرنے والا اللہ اس کو خیر عطا فرمائے، ہے کوئی خوشی مانگنے والا اللہ اس کو خوشی عطا فرمائے، ہے کوئی دولت مانگنے والا اللہ اس کو دولت عطا فرمائے، ہے کوئی عزت مانگنے والا اللہ اس کی عزت عطا فرمائے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اللہ اس کو بخشش عطا فرمائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ بندہ جو جو کچھ مانگتا جاتا ہے آج رب اس بندے کو عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ ویسے بھی عام دنوں کے اندر بھی ہر رمضان المبارک کی رات اللہ تعالیٰ 70,000 گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ 70,000 ایسے گناہگار جن پر دوزخ لازم ہو چکی ہے، اللہ ان کو نکال کر جنت عطا فرماتا ہے۔ آج اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں، یقین جانیں عید سے پہلے آپ کی عید ہونے والی ہے۔ آپ پیسوں میں کھیلیں گے، جو شخص بھی چاہتا ہے کہ پورا سال، پوری زندگی اس کے گھر سے مال و دولت کبھی ختم نہ ہو، رزق کبھی ختم نہ ہو، اس بندے کو چاہیے کہ آج چند منٹ نکال کر اس عمل کو لازمی کر لیں۔ بے شک جنت ابتدائے سال سے آئندہ سال تک سجائی جاتی ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں
میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی غیب کے بھی دروازے کھول دیتا ہے، اور غیبی مخلوق آپ کی انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے مدد فرماتی ہے۔ اور اس لیے دوستو یہ نہایت ہی قیمتی عمل ہے۔ یہ تسبیحات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ان کے پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے۔ سحری کے وقت بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، افطاری کے وقت بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، جس وقت آپ کو آسانی ہو آپ اس وقت اس تسبیح کو پڑھ لیں، لیکن پڑھنا اس تسبیح کو آج کے دن ہی ہے۔ یہ نہ کرنا کہ کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، ابھی پورا رمضان پڑا ہے۔ آج کے دن کی یہ خاص تسبیح ہے، کیونکہ یہ نوچندی جمعرات ہے، اور آپ سب کو پتا ہے کہ نوچندی جمعرات کی کتنی فضیلت ہوتی ہے۔ عام مہینوں کی جو نوچندی جمعرات ہوتی ہے، اس جمعرات کی بڑی فضیلت ہوتی ہے، یہ تو پھر ماہ رمضان المبارک کی نوچندی جمعرات ہے۔ اس لیے دوستو ماہ رمضان المبارک کی یہ سبحانی گھڑیاں، یہ بابرکت مہینہ، یہ وہ سبحانی، یہ اللہ کی رحمت انوار و تجلیات اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو آج اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ عمل کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ کوئی تسبیح عام تسبیح میں آپ کو نہیں بتا رہا، یہ غیبی مدد کی تسبیح ہے، غیب سے رزق کا انتظام کروانے والی یہ تسبیح ہے۔ دوستو اس تسبیح کو ذرا پڑھیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے آقا الہ نامدار مدنی تاجدار پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات کہتا چلوں کہ اگر آپ جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، اگر آپ اس کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو صرف 7 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر کومنٹ میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا اور آپ کے حق میں دعا کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے حالات بدلے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، اس لیے اس دعا میں ضرور شامل ہوا کریں۔ دیکھیں جب بہت سارے لوگ مل کر دعا کرتے ہیں، کسی ایک کی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو سب کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے حدیث پاک سنی ہے کہ جب جہاں پر 40 لوگ نماز جنازہ پڑھے ان میں سے ایک نیک ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس ایک نیک کی برکت سے سب کی بخشش فرما دیتا ہے، یا سب کا نماز جنازہ قبول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں تو اس میں کئی لوگ ہوتے ہیں، کسی ایک کی دعا قبول ہوئی تو آپ کے حق میں بھی جو دعا کی ہوئی ہے اللہ اس کو بھی قبول فرما لے گا۔ اس لیے دوستو میں آپ کو بارہا کہتا ہوں کہ دعا کے اندر بھی ضرور شامل ہوا کریں۔ شامل ہونے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، یہ تسبیح آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں اور یہ تسبیح آپ مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس تسبیح کی ترتیب یہی رکھنی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، کوئی بھی حاجت در پیش ہو اور وہ پوری ہوتی ہوئی نظر بھی نہیں آتی تو آپ کو چاہیے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے آپ اپنے گھر کے پاس یا گھر میں کسی بھی جگہ بیٹھ کر جہاں تنہائی ہو اور وہاں یعنی کہ کوئی دوسرا شخص موجود نہ ہو، کوشش کریں کہ تنہائی میں وہاں کسی کے ساتھ آپ نے کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ آپ نے بات نہیں کرنی۔ جب آپ کی یہ تسبیح مکمل ہو جائے اس کے بعد جس کے ساتھ چاہیں آپ بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے اس دوران کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی، نہ موبائل کا استعمال کرنا ہے، باوضو کرنا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے، محبت کے ساتھ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے ذکر میں آپ نے بیٹھنا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کا ذکر ہے جو ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اس تسبیح کے ذریعے اللہ پاک کی ذات بندے سے خوش ہو جاتی ہے، اور جس بندے سے رب کی ذات خوش ہو جائے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے وہ بندہ پھر جو مانگے رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ ایسی تسبیح ہے کہ آپ کی ہر طرح کی نحوست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ لوگوں میں لنگر تقسیم کرتے پھریں گے لیکن آپ کا رزق ختم نہیں ہوگا۔ ہمیشہ کی محتاجی سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرما لے گا، ہمیشہ کی محتاجی سے آپ بچ جائیں گے۔ مال و دولت عزت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اگر جائیداد کا مقدمہ ہو، کسی بھی قسم کا کوئی مقدمہ چل رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو اس تسبیح کو آپ نے کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے؟ صرف 10 بار سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو آپ کو آسانی کے ساتھ آتا ہے وہ درود پاک پڑھ لیں۔ 10 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور 10 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔
اور 10 بار یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اور سب سے پہلے درود پاک کون سا پڑھنا ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیم یا جو چھوٹا درود پاک آپ کو آتا ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا درود ابراہیم جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے دوستو آپ نے اسی درود پاک کو پڑھنا۔ اس کے بعد آپ نے یہ 2 طرح کی تسبیح جو آپ کو میں بتانے لگا ہوں اس کو اکٹھا پڑھنا ہے، اور اکٹھا پڑھنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی تسبیح جو ہے یہ آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے بھی 10 بار یہ اسم پاک پڑھنا ہے، صرف 10 بار۔ اور 10 بار پڑھنے کے بعد اس کے بعد یہ تسبیح جو اگلی تسبیح بتانے لگا ہوں اس کی تعداد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، کیونکہ یہ ایسی ہے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے یہ تسبیح پڑھی، اور پھر حضور نے فرمایا کہ اب یہ شخص اللہ کی بارگاہ سے جو مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ اس لیے میں وہی تسبیح آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس تسبیح کے پڑھنے کے بعد آپ جو مانگیں گے، جس چیز کی آرزو کریں گے، جو چیز آپ تصور میں لے کے جس چیز کی نیت کر لیں گے، وہ آپ گھر کی بھی نیت کر سکتے ہیں، وہ آپ دولت کی بھی نیت کر سکتے ہیں، اگر مقروض ہیں تو قرضے سے نجات کی بھی نیت کر سکتے ہیں، اگر آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے تو گاڑی کی نیت کر سکتے ہیں، بنگلہ کوٹھی جو کچھ جس چیز کی ضرورت ہے بس آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ اور نیت کرنے کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھ کر اس عمل کو آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو تسبیح میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو ذرا یاد کر لیجئے گا، بڑی آسان سی ہے، مشکل نہیں ہے، ہر بندہ یاد کر سکتا ہے، بس مختصر سی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو میرے الفاظ پر غور کریں، اور بچہ بھی اس تسبیح کو کر سکتا ہے، اور جو بندہ اس تسبیح کو کرتا جائے گا یقین جانے اس کا مقدر اسی وقت سنورتا جائے گا۔ بیٹھے بیٹھے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، بیٹھے بیٹھے آپ کے حالات بدل جائیں گے، اور بیٹھے بیٹھے آپ کی دنیا بدل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس تسبیح کے پڑھنے والے کی ایسی غیب سے مدد فرمائے گا کہ بندہ خود حیران ہو جائے گا۔ اور یہ تسبیح ذرا سن لیجئے گا، بڑی آسان سی ہے۔ اس کا ترجمہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا ترجمہ سن لیں۔ اور اس تسبیح کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے بھی صرف 10 بار پڑھنا ہے، صرف 10 بار، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھا اور 10 بار پڑھیں گے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ میرے خیال میں آپ کے چند سیکنڈ لگیں گے، چند سیکنڈ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صرف چند سیکنڈ آپ کے لگنے ہیں۔ یہ چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، اگر بڑا آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے، میں تو کہوں گا کہ کوشش کر کے بڑا درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ یہ موقع آپ کو بار بار نہیں ملنے والا۔ یہ آپ کہیں گے کہ چھوٹا سا عمل لیکن اس کی تاثیر بہت ہے۔ ہمارے شاہ صاحب ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے، اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ اس عمل کی کتنی تاثیر اور کتنی طاقت ہے تو بندہ سارا دن اسی عمل کو ہی کرتا رہے، ساری زندگی اس عمل کو کرتا رہے، اس قدر یہ عمل طاقتور عمل ہے۔ اور دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ جتنی چیزیں میں اس تسبیح کے اندر بتاؤں گا اسی ترتیب کے مطابق آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اپنے پاس سے کمی پیشی ہرگز نہیں کرنی۔ سب سے پہلے سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہاں تک پہلے آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اب یہ پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کو ذرا سن لیں، سمجھ لیں ایک مرتبہ، پھر میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہاں تک ہے۔ بھی کلمہ جو کلمہ نہیں ہم پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے اندر ہے دوسرے کلمے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اتنے سے الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے الفاظ پڑھنے، بالکل مختصر سے آسان سے ہیں، آپ اس کو لکھ لیں اپنی کاپی پینسل پر، ہر سال آپ اس عمل کو ایک مرتبہ کر لیا کریں، اور انشاءاللہ اسی ماہ رمضان میں ہی آپ کی عید ہو جائے گی۔ عید کیسے؟ کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے بندے کو، جس چیز کی بندے کو خواہش ہوتی ہے، بندہ چاہتا ہے کہ وہ چیز مجھے مل جائے، اور انشاءاللہ جب یہ تسبیح پڑھیں گے تو وہ چیز آپ کو مل جائے گی، اور وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی لیکن ہو جائز ہے۔ آپ کو کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہو، کوئی بھی بڑی سے بڑی آپ کی تمنا ہے، کوئی بھی بڑی سے بڑی آرزو ہے، انشاءاللہ جو بھی آپ کی خواہش ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کی ضرور ہی پوری ہوگی۔
اور یہ انشاءاللہ شرطیہ عمل ہے، 100% جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کبھی خطا ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے تو انتظار میں ہم ہوتے ہیں کہ کاش ماہ رمضان المبارک کی پہلی جمعرات ہمیں نصیب ہو جائے، اور پھر پورا سال آپ کی جیب پیسوں سے خالی نہیں ہوگی، آپ کا گھر پیسوں سے خالی نہیں ہوگا، آپ کا کبھی بھی آپ کو کسی ایسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے دوستو اس تسبیح کو آپ سمجھ لیجئے گا، اور آپ نے اس کے پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ لہ الملک ولہ الحمد، لہ الملک ولہ الحمد، لہ الملک ولہ الحمد، لہ الملک ولہ الحمد، اسی ترتیب کے ساتھ۔ اب آپ اس کو بس یاد رکھیں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، وَهُوَ، آپ نے ان اللہ کی جگہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ ہی ہر ایک چیز پر قادر ہے، وہ جس کو چاہے وہ عطا فرما دے۔ یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہر ایک چیز کا مالک ہے، اللہ ہی ہر ایک چیز کا خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ بنانے والا ہے، سب اسی کی ملکیت میں ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو چاہے جس وقت چاہے جب چاہے وہ عطا فرما دے۔ تو آپ نے اسی نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ مجھے اپنے غیب سے آج مال و دولت عطا فرمانے والا ہے، پھر لاکھوں نہیں کروڑوں مانگے، کروڑوں مانگے، کیونکہ اس کی بارگاہ میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے دوستو آج موقع ہے، آج وقت ہے، آج مانگ لیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ وقت گزر گیا، پھر یہ وقت گزرا ہوا ہاتھ میں نہیں آتا۔ دیکھیں یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی گزر جانا ہے، پیچھے شعبان کا مہینہ گزر گیا، رجب کا مہینہ گزر گیا، سارے ہم نے گزار لیے، لیکن ہم کوئی عمل نہیں کر سکے۔ لیکن آج یہ عمل کر لیں۔ تھوڑا سا آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے جتنا اگر ایک بار سمجھ نہ آئے کہ دوبارہ ویڈیو کو دیکھ لیں، اچھے طریقے سے کریں، کیونکہ یہ عمل اتنا ہی قیمتی ہے کہ آپ اگر دنیا میں ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہیں، اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں، تو اس عمل کو آج کر کے دیکھیں، پھر آپ کی ہر دعا کی قبولیت ہوگی، جو آپ کی زبان سے الفاظ نکلیں گے فوری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ اور یہ ویسے بھی پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے اور برکتوں کا عشرہ ہے، رب کی بارگاہ سے رحمتیں حاصل کرنے کا عشرہ ہے، اور دوسرا بخشش کا، مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو آج موقع ہے، رب کی رحمت حاصل کر لیں، پھر اس کے بعد بخشش، مغفرت رب کی حاصل کرنی ہے، اس کے بعد ہم نے جہنم سے آزادی حاصل کرنی ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے۔ دوستو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ماہ رمضان سب مہینوں سے افضل ہے۔ امت کا اجماع ہے کہ رمضان مبارک سال کے تمام مہینوں سے افضل ہے۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، انہوں نے کتاب کے اندر لکھا کہ جس طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو حضرت یوسف ہیں، یہ حضرت یعقوب کو اپنے والد کو باقی بیٹوں کی بنسبت زیادہ محبوب تھے۔ جس طرح اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کے واسطے سے باقی 11 بھائیوں کی مغفرت فرما دی، ان کو معاف فرما دیا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وسیلے سے اب اس کے باقی بھائیوں کو معاف فرما دیا، جیسے کہ باقی بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا تھا، ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا، بھیڑیا کھا گیا۔ یہ پورا واقعہ قرآن کی سورۃ یوسف کے اندر موجود ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے باقی بھائیوں کی بخشش فرما دی۔ اسی طرح رمضان المبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ بھی باقی 11 مہینوں کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اپنی باقی کی زندگی خوشحال چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، اس میں اپنا ہر وقت جیبوں میں پیسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں پیسے حاصل کرنا، دعاؤں کی قبولیت کروانا اللہ کی بارگاہ میں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں دولت کے لیے عمل کروں، دولت ضرورت ہے، رزق ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دیکھیں نمک کی کان ہے، نمک کی ضرورت کتنی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی اعتبار سے اس کو زیادہ پیدا فرمایا ہے۔
اور اسی طرح پانی کی کتنی اشد ضرورت ہوتی ہے ہر جاندار کو، ہر انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر بہا دیے، سمندر کے سمندر جاری فرما دیے۔ اس لیے اب آپ کو دولت کی ضرورت ہے تو آپ رب کی بارگاہ سے دولت مانگے، جس چیز کی ضرورت ہے آپ وہ مانگے۔ یہ تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پہ جو میں نے آپ کو بتائی وہ پڑھنی ہے۔ آپ چوتھے نمبر پہ لا الہ الا اللہ، صرف یہ کلمات ہیں۔ اس کے بعد پانچویں نمبر پر جو میں آپ کو کلمات بتانے لگا ہوں وہ بھی بالکل آسان ہے، بچہ بھی پڑھ سکتا ہے یار، کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اگر آپ گھبرا جائیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، ورنہ آپ ایک بار ان کو پڑھ لیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ 5 قسم کے الفاظ ہیں، ان کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھ کے آج جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ اول آخر میں نے چھوٹا درود پاک آپ کو بتایا ہے، وہ پڑھنا ہے، اور یہ آج کے دن کے خاص کلمات ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جو سوال کریں گے، جو مانگیں گے آپ کے مقدر میں ہوگا۔ تو 5ویں نمبر پر ولا حول ولا قوت الا باللہ، صرف یہ اتنا سا مختصر سا ہے جس کے بارے میں آپ کو بڑی بڑی ویڈیو میں بھی لوگوں نے بتایا ہوگا۔ تو یہ آپ نے پانچوں کو ملانا ہے، 5 تن پاک کے نام کے ہیں، اور اسی نسبت سے آپ نے تصور کرنا ہے، پہلا، دوسرے نمبر پر، تیسرے، چوتھا، پانچوں کو ایک بار پڑھ کے مطلب ان پانچوں کو ایک بار پڑھا تو ایک شمار کرنا ہے، پھر پانچوں کو پڑھنا ہے ایک بار تو دو شمار کرنا ہے۔ اسی طرح ان پانچوں کو آپ نے ترتیب کے ساتھ 10 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ سب کو مکمل ایک دفعہ پڑھ کے تو ایک شمار کرنا ہے، پانچوں کو پڑھ کے ایک شمار کرنا ہے۔ بس یہی آپ نے توجہ کے ساتھ میری بات کو سمجھنا تھا، اور اس کے لیے میں نے آپ کو ایک ایک نقطہ سمجھا دیا ہے، اور اسی ترتیب کے مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے، یا جس نے یہ الفاظ لکھے ہوئے حاصل کرنے ہیں وہ کمنٹ میں اپنا بتا دے، انشاءاللہ اس کو میں لکھ کر کمنٹ میں یہ بتا دوں گا یہ سارے کلمات، اور آپ نے پھر آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھ کے اسی ترتیب کے مطابق اس کو کر لیجئے گا، اور پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے وجود پر پھیر لینے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے قبول ہوگی، اور اس کے ذریعے آپ کے وجود کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ پانی پر دم کر کے کسی کو پلائیں گے، اللہ اس کے بھی رسوائی سے اس کو بھی بچا لے گا، اور اس کے بھی جتنی پریشانیاں ہیں وہ ساری ختم فرما دے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔